बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ ज़ायका रेसिपी पर खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे कड़ी पकौड़े का सालन। नहायत ही मज़ेदार लजीज बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो आए हम आपको तमाम डिटेल बताते हैं। कोई भी चीज़ आप स्किप मत कीजिएगा, आज की रेसिपी बहुत ही मेन है। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें चाहिए दही। दही हमने 1 किलो लिया, तो इससे हम फेंट लेंगे, अच्छी तरह से इसकी लस्सी बना लेंगे। साथ ही हमें चाहिए बेसन। बेसन मैंने लिया है आधा पाव, इसे अच्छी तरह से छान लिया है मैंने। तो साथ ही हमें चाहिए कुछ सब्ज़ मसाले। सब्ज़ मसालों में 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और टमाटर, 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्चें, 10 रिबन लहसुन के, 1 दरमियाने साइज़ का टुकड़ा अदरक का, और साथ ही हमें चाहिए फ्रेश धनिया। मसालों को हमने चॉप कर लिया। तो जो टमाटर है वो हमने काट लिया और बाकी प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च को हमने चॉप कर लिया। तो ये साथ ही हम आपको पकौड़ों का मसाला दिखाएंगे। ये 1 पाव बेसन है, इसे भी मैंने छान लिया अच्छी तरह से। और साथ ही हमें चाहिए आलू। आलू को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छील लेना है, और इसे अच्छी तरह से मैंने दोबारा वॉश करके इसके ये पीस काट लिए हैं। साथ ही हमें चाहिए पालक, प्याज और हस्ब ज़रूरत सब्ज़ मिर्च। तो देखिए लस्सी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, और हम इसे थोड़ा सा बेसन ऐड करने के बाद ही इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। और अगर आपको ये लगे कि आपका बेसन डालने से ये लस्सी गाढ़ी हो चुकी है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो देखें तकरीबन 3 मिनट के बाद ये कंडीशन आ गई है और ये हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम अपने प्याज के ऑयल में ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, इसे हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को भी हमने हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा हम इसे लाइट ब्राउन करेंगे। तो देखें ये कंडीशन आ गया है, तो हम इसे हल्का सा और करेंगे। तो ये कंडीशन आ गई है, तो अब हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे, और लहसुन अदरक को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो इससे दूर हो जाए। अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, और टमाटर को भी हम हल्का सा इसमें फ्राई कर लेंगे। तो तकरीबन 1 मिनट के बाद हमारी ये कंडीशन आ गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च है जो आपने करी में हमेशा लास्ट पर डालनी है ताकि इसका जो जायका है इसका फ्लेवर बरकरार रहे। इसे आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सुरख मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, साथ ही इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून, या आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही हमने इसमें हल्दी डाल लिया है 1/4 टेबल स्पून। तो अब हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद ये कंडीशन आ गई है, तो अब हम इसे थोड़ा सा और मज़ीद इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इस कंडीशन में आकर हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को भी इसमें हल्का सा भून लेंगे। तो तकरीबन हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे, जो हमने बेसन में लस्सी बनाई थी वो हम इसमें मिक्सर डाल देंगे, इसे हिला लेंगे।
دیکھیے ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ گیا۔ اگر آپ کو یہاں پر مرچ اور ہلدی کا کلر جو ہے وہ ہلکا لگے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں، میں نے اپنے حساب سے اس میں شامل کیا۔ تو ہم اسے 2 منٹ کے لیے اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ جو ہمارا سالن ہے، کری ہے، وہ ہماری اچھی طرح سے گرم ہو جائے۔ یا تقریباً 2 منٹ کے بعد ہم ڈھکن ریموو کر رہے ہیں تو دیکھیں کری بالکل گرم ہو چکی ہے۔ تو اب آپ نے کوشش کرنی ہے جو برتن آپ نے لینا ہے وہ زیادہ لینا ہے، کیونکہ یہ کری ابلتی ہے، ابلنے کے بعد پکتی ہے۔ تو دیکھیں یہ ابلنا سٹارٹ ہو گئی ہے، تو اس میں آپ نے چمچ مسلسل گھماتے رہنا ہے، ورنہ جو ہم نے اس میں بیسن شامل کیا اس کی گٹلیاں بھی بن سکتی ہیں۔ آپ نے 5 منٹ کے بعد اس میں چمچ گھمانا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، تو یہ دیکھیں کڑھی بالکل تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے سبز دھنیا۔ اوپر دیکھیں یہ گھی بھی آنا سٹارٹ ہو چکا ہے، یہ پہچان ہوتی ہے سبزی کی کہ آپ کی سبزی جو ہے، سالن جو ہے وہ آپ کا تیار ہو چکا ہے۔ تو اب ہم نے اس میں دھنیا شامل کر دیا، تو دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ تو ہماری کری جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم پکوڑوں کی طرف آتے ہیں۔ تو پکوڑوں کا جو میں نے آپ کو سامان دکھایا تھا وہ ایک برتن میں ڈال کے مکس کر لیا۔ تو اب ہم یہاں پر اس میں بیسن شامل کر دیں گے۔ بیسن آپ کو پھر سے بتا دوں، پکوڑوں کے لیے میں نے لیا ہے 1 پاؤ اور کلی کے لیے میں نے لیا تھا آدھا پاؤ۔ ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے۔ سب سے پہلے ہم ڈالیں گے سرخ مرچ کا پاؤڈر 2 ٹیبل اسپون، اور ساتھ میں ہماری اس میں جائے گی ہلدی ½ ٹیبل اسپون، اور ساتھ ہم اس میں ڈال لیں گے ثابت زیرہ 1 ٹیبل اسپون، اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے خشک دھنیا 2 ٹیبل اسپون، اور ساتھ ہم اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں گے 2 ٹیبل اسپون۔ آپ کوشش کریں کہ جب یہ آپ پکوڑوں کا سامان بنائیں تو خشک دھنیا اور زیرہ آپ ثابت ڈالیں۔ مکسنگ جو ہے وہ چمچ سے بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی، آپ نے اس میں پانی شامل کر کے آپ نے اسے ہاتھ سے اس کی مکسنگ کرنی ہے، اور اچھی طرح سے اس کی آپ نے ہاتھ سے ہی مکسنگ کرنی ہے، ہاتھ سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، اور تمام بیٹر آپ کا بہت ہی جلد اور بہت ہی مزیدار بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ پتلا ہے اور نہ ہی زیادہ گاڑھا ہے، تو مسالہ ہمارا بالکل تیار ہو چکا ہے۔ نمک جو ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا ہے، میں نے اس میں پہلے شامل کر دیا تھا۔ تو ہم پیاری سے کڑاہی میں آئل لیں گے اور آئل کو ہم گرم ہونے تک چھوڑ دیں گے۔ تقریباً ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے، تو ہم ایک چمچ کی مدد سے اس میں پکوڑے کا مسالہ ڈالیں گے۔ پکوڑے جو ہیں وہ آپ نے درمیانی سائز کے لیے، نہ زیادہ آپ نے بڑی لینی ہے اور نہ ہی زیادہ چھوٹی، میڈیم سائز کے آپ نے پکوڑے تیار کرنے ہیں۔ تو پکوڑوں کو ہم نے اس میں ڈالا، تو جلد ہی آپ نے اس میں چمچ نہیں گھمانا، تقریباً 1 منٹ کا آپ نے اس میں ٹھہراؤ کر لینا ہے۔ اور اب دیکھیں اب ہم اسے پلٹیں گے۔ گھی آپ کا یہاں پر آپ گھی لے رہی ہیں یا آپ آئل لے رہی ہیں، یہاں پر آپ کا اچھی طرح سے گرم ہو جانا چاہیے۔ اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو آپ فلیم بے شک اپنا میڈیم کر لیں۔ تو دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا۔ تو پکوڑے ہمارے تیار ہو گئے ہیں۔ اب ہم ایک اور ڈالیں گے۔ پکوڑے جو ہیں دیکھیں درمیانے سائز کے میں نے لیے ہیں، نہ زیادہ بڑے ہیں اور نہ ہی زیادہ چھوٹے ہیں، تو کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اسے بھی ہم اچھی طرح سے اس میں فرائی کر لیں گے۔ آپ نے جو پکوڑے ہیں وہ ہمیشہ اپنے میڈیم فلیم پہ پکانے ہیں، تاکہ جو اس کا آئل ہے وہ اندر تک اس کا بیسن جو ہے وہ پک جائے۔
اگر آپ تیز کریں گے تو آپ کا یہ ہوگا کہ اوپر سے تو آپ کے پکوڑے جیسے جل جائیں گے اور اندر سے آپ کے پکوڑے کچے ہی رہیں گے، تو اس لیے آپ میڈیم فلیم پر انہیں پکائیں۔ تو اسی طرح ہی ہم تمام پکوڑے نکالیں گے۔ تو میں پکوڑے تمام نکال لوں تو پھر آپ سے ملتی ہوں۔ تو دیکھیے ماشاء اللہ پکوڑے میں سارے نکال کر اس میں کری میں شامل کرنی ہے، اور تھوڑے سے باہر بھی آپ رکھ لیں۔ تو آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنا پیارا ہمارا کری پکوڑا کا سالن بن چکا ہے۔ آپ اسے ضرور اس طریقے سے ٹرائی کریں، بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ۔ تو دیکھیں جو ہم نے پکوڑے کا آئل جو بچ چکا تھا وہ ہمیں ضائع نہیں کرنا، وہ آپ کری میں شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ آئل میں بھی مسالوں کا ٹیسٹ آ چکا ہوتا ہے، تو ہم نے اسے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ تو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کتنا پیارا کلر آ گیا ہے، اور بہت ہی مزے کا سالن ہے، آپ یقین نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیں آج کے لیے اجازت ہے کہ ہم نئی ریسیپیز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔